السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج 2 مئی 2020 ہفتے کا دن، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز پر ہونے والے ہفتہ واری مرکزی اجتماع کا دن۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ جو حضرات بھی، جو ہماری بہنیں اس اجتماع میں اس وقت شامل ہیں، شروع سے آخر تک اس اجتماع میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی ہوگی، عمل صالح کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے آج کے اس مرکزی ہفتہ واری اجتماع کو اہل سنت والجماعت کے معمول کے مطابق تلاوت قرآن مقدس سے شروع کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن مقدس کے لیے رئیس القراء، استاد القراء، عالی جناب قاری ریاض الدین اشرفی صاحب قبلہ اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ حاضر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن مقدس کے بعد اب آئیے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لے کر پہلی مرتبہ ہمارے پونا کے ذمہ دار علی جناب مولانا عبد المجید نجمی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور قائد محترم، حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا لکھا ہوا کلام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، ہو سکے تو مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
حبیب اللہ، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، ہم گناہگار، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگار۔ یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر، لیکن یوں تو طیبہ میں بلاتے ہی ہو اکثر، لیکن اب کی انداز سخا آپ نرالے رکھنا، اب کی انداز سخا آپ نرالے رکھنا، ہم گناہگار۔ بخش والیں گے خدا سے میرے آقا لارے، بخش والیں گے خدا سے میرے آقا لارے، شمع الفت کے میرے دل میں اجالے رکھنا، شمع الفت کے میرے دل میں اجالے رکھنا، ہم گناہگار۔ آج تک آپ کی رحمت ہی نے تو پالا ہمیں، آج تک آپ کی رحمت ہی نے تو پالا، زندگی بھر کرم پاک سے پالے رکھنا، زندگی بھر کرم پاک سے پالے رکھنا، ہم گناہگار۔ آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں، آج دنیا کے غموں سے تو نکالا ہے ہمیں، کل قیامت میں اسی طرح نکالے رکھنا، کل قیامت میں اسی طرح
نکالے رکھنا ہم گناہگار، اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھایا ہے جو تم نے مجھ کو، اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا، اپنی رحمت کے شاہ مجھ کو حوالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگار، عرض ہے شاہ عرض ہے رحمت عالم کے لب شاکر پر، عرض ہے رحمت عالم کے لب شاکر پر، عرض ہے رحمت عالم کے لب شاکر پر، شکوہ درد و الم اور نہ نالے رکھنا، شکوہ درد و الم اور نہ نالے رکھنا، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے رکھنا، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلوے، قبر میں آپ کے جلووں کے اجالے رکھنا، ہم گناہگار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آغاز سے آخر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے بعد اب آئیے مولانا انظار اشرفی صاحب قبلہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا انظار اشرفی صاحب قبلہ بڑا ہی تحقیقی بیان فرماتے ہیں اور خاص طور پر عقائد اہل سنت، معاملات اہل سنت پر وہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، ایسے دلائل کہ باطل اس کا جواب کبھی نہ دے سکے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ مولانا انظار اشرفی صاحب قبلہ کے خطاب کو بغور سماعت کریں اور اپنے دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنہا
حین ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ آپ نے گزشتہ درس میں کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کی جانے والی چیز ہر چیز ناجائز و حرام ہوا کرتی ہے، اس سلسلے میں نے قرآن مقدس سے 10 آیے کریمہ کے ذریعے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنی بھی چیزیں حرام ہوتی ہے وہ ساری حرام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان فرما دیا ہے، اور جو چیزیں حلال ہے اسے بھی بیان کیا گیا ہے، اور جس کو نہ تو حرام بیان کیا گیا ہے نہ تو حلال بیان کیا گیا ہے، اس سلسلے میں خاموش شریعت نے حلال اور مباح اور جائز قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں نے 10 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث کریمہ کے ذریعے سے آپ کو یہ بات ثابت کروں گا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہے وہ بھی قرآن میں ہے، جو چیزیں حرام کی ہے وہ بھی قرآن میں ہے، اور جس کو بیان نہیں کیا ہے وہ کیا ہے۔ جو چیزیں حلال ہے وہ بھی آ گئی، جو چیزیں حرام ہے وہ بھی آ گئی، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس کو نہ تو حرام کہا ہے اور نہ ہی اسے حلال کہا ہے وہ شریعت میں کیا ہے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی جو آیے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ 7ویں پارے کی ہے، اور آیت نمبر 101 ہے، اور یہ سورہ انعام میں ہے یہ آیے مقدسہ۔ سورہ انعام نہیں بلکہ یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، ان چیزوں کے متعلق نہ پوچھو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو، اور اگر تم ان کی بابت پوچھو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان کی معافی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اب وہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، مباح کے درجے میں ہے، اور تم جو ہے اگر چاہو تو ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہو۔ اب یہ آیت مقدسہ ہے، عفا اللہ عنہا کے قانون کے تحت یہ ضابطہ ہمیں ملتا ہے کہ جن چیزوں کا تذکرہ نہیں آیا ہے وہ شریعت میں معاف ہے، وہ شریعت میں جائز ہے، اس کے کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ آئیے میں یہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہو گئی، اب میں اس سلسلے میں حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہی حدیث مشکاۃ شریف کے اندر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سئل عن شیء لم يحرم علی الناس فحرم من اجل مسئلته، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی ایسی چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرے، جو ایسی چیز کے متعلق پوچھے جو لوگوں پر حرام نہیں کی گئی تھی، اس کی پوچھ گچھ کی وجہ سے اس چیز کو حرام کر دی گئی ہے۔ اب اگر یہاں پر آپ غور کریں تو آپ کو واضح طور پر یہ شریعت کا متفقہ فیصلہ آپ کو مل جائے گا
کہ اسلام کے اندر جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے وہ چیزیں گویا کہ حلال ہے، اس لیے کہ منع فرمایا گیا ہے کہ جو چیزیں جن کا تذکرہ نہیں آیا ان چیزوں میں کہ بحث میں پڑو، بلکہ وہ تم کرتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں معاف بھی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب بھی دے گا۔ لیکن اگر تم نے اس سلسلے میں سوال کیا، اس سلسلے میں اگر تم نے پوچھا، اس سلسلے میں تم نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوششیں کی، تو سمجھ لینا اللہ کی جانب سے یہ تم پر حرام کر دی جائے گی۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ اسی حدیث اور اس آیت کے تحت میں ایک حدیث پیش کی گئی ہے، وہ حدیث یہ ہے، وہ بیان کی گئی، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا۔ فرمایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حلال وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا ہے، اور فرمایا وما سکت عنہ فہو مما عفا، اور جس چیز سے خاموشی برتی گئی ہے، جس چیز میں سکوت اختیار کیا گیا ہے، جس چیز میں کوئی حکم نہ بیان کیا گیا ہے، فرمایا فہو مما عفا، وہ چیزیں تمہارے لیے معاف کر دی گئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، یہ بھینس کھانے کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملے گا، آپ کو بھینس کھانے کا تذکرہ آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا۔ یہ جو ابھی نیا مسئلہ ہے بیبی ٹیوب والا، نہ آپ کو قرآن میں ملے گا نہ آپ کو حدیث میں ملے گا۔ لیکن اگر عذر شرع آپ دیکھیں تو نہ یہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو اب علماء نے اس کی تحقیق بیان کی گئی ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے واضح طور پر مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ بھینس کے سلسلے میں کھانا حلال ہے، اس لیے کہ اگرچہ اس کا تذکرہ لفظ کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن اس کو گائے کے ضمن میں رکھ کر پیش کیا گیا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ بیبی ٹیوب والا مسئلہ، تو دیکھیے نہ تو یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کو منع ایک نوعیت سے کیا جاتا ہے اور استعمال ایک نوعیت سے کیا جاتا ہے۔ اگر میاں بی بی دونوں ڈاکٹر ہو، اگر میاں بی بی دونوں ڈاکٹر ہو اور اگر ان کو اولاد نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے شرمگاہ کو عذر شرع دیکھنا حرام نہیں ہے، اگرچہ نہ دیکھے تو زیادہ بہتر ہے، نہ دیکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر نہ ہوتے ہو تو وہ چیزیں آپس میں استعمال کر کے وہ استعمال کر سکتے، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ان کے لیے لباس ہے وہ ان کے لیے لباس ہے۔ لیکن اگر کوئی غیر مرد غیر محرم عورت کو اس طریقے سے وہ چیزیں ایک دوسرے کے اس میں منتقل کرے تو چونکہ ان شرمگاہ کا دیکھنا حرام ہے، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ بات آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہو گئی۔ تو فرمایا گیا کہ جس چیز میں ہمیں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ معاف ہے، اسے معاف فرما دیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اور ایک حدیث پاک پیش کروں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بات دراصل کیا ہے۔ وہ حدیث آپ دیکھیے تو آپ کو بات بالکل واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ حدیث اس طور پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مشکاہ شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 32، صفحہ نمبر ہے 32۔ حضرت ابو ثعلبہ الخشنی وہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودها فلا تعتدوها وما سكت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ فرمایا گیا کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کو فرض کیا ہے، پس ان فرائض کو مت ضائع کرو، اور کچھ چیزوں کو اللہ نے حرام فرما دیا ہے تو ان حرام کی ہوئی چیزوں پر حرام کی ہوئی چیزوں کی پردہ دری مت کرو، اور بعض چیزوں کی حدود مقرر فرمائی پس ان حدود سے تجاوز مت کرو، اور باقی اشیاء اللہ تعالیٰ نے بغیر نسیان کے سکوت فرمایا ہے تو ان کے بحث میں نہ پڑو۔
اس سلسلے میں بحث و مباحثہ نہ کرو. جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے ان چیزوں کو آپ حرام نہیں کر سکتے ہو. یہ واضح حدیث اس سے بات پتہ چل رہی ہے. فرائض، محرمات اور مسکوت عنہا تین چیزیں بیان کی گئی ہیں. تین قسم کے احکام ہیں. ایک تو یہ کہ فرائض کا بیان ہو چکا ہے، اب اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ محرمات کا بیان ہو چکا ہے، جس چیز سے اللہ نے حرام کر دیا ہے اب اس میں بھی آپ جو ہے انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ مسکوت عنہا، جس سے انسان کو روکا گیا ہے. تو اس سلسلے میں اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اس کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے، اے لا تفتشوا عن تلك الاشیاء دل على ان الاصل في الاشیاء الاباحہ كقوله تعالی هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. مرقات شرح مشکات جلد 1 صفحہ نمبر 263 پر یہ حدیث کے واضح طور پر تشریح کی گئی اور فرمایا گیا کس کے بارے میں؟ مسکوت عنہا کے بارے میں، کہ جس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا. فرمایا ان چیزوں کے بارے میں تفشیش نہ کرو، اس لیے کیوں؟ دل علی ان الاصل فی الاشیاء اباحہ، اس بات پر وہ دلالت کرتے ہیں کہ اصل اشیاء میں کیا ہے؟ اباحت ہے، یعنی اس چیزوں کا مباح ہونا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے. تو یہ حدیث پاک ہو گئی جو میں نے آپ کو، یہ تیسری حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے. اور آئیے میں آپ کو ایک حدیث اور پیش کرتا چلوں تاکہ اس سے آپ کا ذہن اور کھل جائے. چوتھی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں. عن ابن عباس کان اہل الجاہلیت یاکلون اشیاء ویترکون اشیاء تقذرا فبعث اللہ نبیہ وانزل کتابہ واحل حلالہ وحرم حرامہ فما احل اللہ فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سکت عنہ فهو عفو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کچھ چیزوں کو کھاتے اور کچھ چیزوں کو کراہت کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے. پس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس نے حلال کو حلال کر دیا، جس نے حلال کو حلال کر دیا اور جس نے حرام کو حرام کر دیا. پس جسے اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے اللہ نے سکوت اختیار کیا وہ عفو ہے، یعنی اللہ نے معاف فرما دیا ہے. یہ تو بالکل واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کے بارے میں کوئی نیا حکم نہیں نافذ کیا ہے ان چیزوں کو آپ حرام کیسے کہہ سکتے ہو؟ ان چیزوں کو آپ ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ برا کام کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسے گمراہی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود منع فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے بحث میں نہ پڑو. اللہ نے جب تمہارے لیے معاف کر دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر تمہیں نہیں روکا ہے، اللہ کے نبی نے اس پر تمہیں نہیں روکا ہے، تو تم کون ہوتے ہو کہ اس پر روکنے والے اور تان و تشنیع کرنے والے، اس پر بدعت کا فتویٰ لگانے والے، اسے گمراہیت کا فتویٰ لگانے والے، ناجائز و حرام کا فتویٰ لگانے والے کون ہوتے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو یہ اجازت دی ہے؟ شریعت کیا یہ کھیل ہے جس کو جو من میں آیا اس نے کہہ دیا؟ ایسا نہ کرے، اللہ کے واسطے یہ چیزیں نہ کریں. آپ حدیث کو سمجھے، قرآن کو پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے، اور علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھے، آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. یہ آپ کو میں نے تقریباً 4 حدیث پاک پیش کی ہے، یہ 5ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنیے، اس حدیث کو مشکات شریف کے اندر بیان کیا گیا صفحہ نمبر 367 367، اور یہی حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہی حدیث جو ہے یہی حدیث ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. حدیث کے الفاظ آپ دیکھیے. عن سلمان قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفروی فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابی والحرام ما احرم اللہ فی کتابی وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روغن، پنیر اور پوستین یا حمار وحشی کے بارے میں، جسے آپ کہتے ہیں جو جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا.
تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا فقال الحلال ما احل اللہ فی کتابی، کہ جو کچھ حلال ہے اسے اللہ نے کتاب میں حلال کر دیا ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور جو کچھ حرام ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں حرام کر دیا ہے، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، تو بس جو چیزیں، جن چیزوں سے اللہ نے سکوت اختیار کی ہے، جس میں خاموشی اختیار کی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، وہ تمہارے لیے معاف ہے، اگر تم استعمال کر لو گے تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ لوگ جو بدعت و ناجائز کا جگہ جگہ پر فتویٰ لگاتے ہیں، انہیں تھوڑا سا تو سوچنا چاہیے کہ یار جب اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اسے ناجائز کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اسے جو ہے نا برا کہنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں برا کہنے والے؟ جبکہ میں آپ کو اور حدیث پاک سناتا ہوں، آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی۔ یہ تو حدیث ہو گئی 5، اب آئیے اور حدیث پاک سنیے، جس حدیث کو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے، بتائی گئی واضح طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی وضاحت ہمارے سامنے بہت پہلے کر دی ہے، اور فرمایا ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ۔ یہ پوری حدیث میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار اپنے دروس میں بیان کر چکا ہوں، وہ حدیث اس طور پر ہے، سنیے۔ کتاب العلم کے اندر جلد 1 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مذہب اسلام میں کسی بھی احسن طریقے کو، کسی بھی اچھے طریقے کو اس نے اگر رائج کیا تو اللہ اس کو اس کا اجر دے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو عطا کرے گا جس نے اس کی شروعات کی ہے۔ یہ تو حدیث کہہ رہی ہے، اور اسی کے یہ تو آپ کو 6ٹھی حدیث ہو گئی۔ 7ویں حدیث آپ اور سنیے، اسی کی طرح اسی کے مثل حدیث ہے۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص من ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے اچھے طریقے کی طرف بلایا، جس نے اچھے طریقے کی طرف بلایا، یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو صرف میں نے کہا صرف وہی، یا یہ کہ جو کچھ قرآن میں کہا گیا کہ وہی، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ غور کریں نا آپ حدیث پر، الفاظ رسول پر آپ غور کیجئے، پیغمبر رحمت کے جملے پر غور کیجئے۔ کیا فرمایا؟ من دعا الی ہدی، کہ جس نے کسی اچھے طریقے پر، ہدایت کے طریقے پر، جس میں ہدایت دکھتا ہو، جو اچھا والا کام ہو، جس میں بہتری ہمارے لیے نظر آتی ہو، تو کیا فرماتے ہیں حضور؟ کان لہ من الاجر، تو مثل اجور من تبعہ، تو اسے اسی طرح کا ثواب دیا جائے گا جتنے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں اور جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، سب کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے عطا کرے گا۔ تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو بہت اچھا کام ہے، یہ آپ تو بہت اچھے معاملات ہیں۔ آپ نماز کے بعد جب آپ جانے لگتے ہیں آپس میں کھڑے ہو کر کے آپ مصافحہ کریں، یہ بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ مصافحہ کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے صرف بدعت اس لیے کہہ دیا کہ نمازی کے بعد کیوں کرتے ہو، تو میرے عزیز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کم سے کم اسی بہانے ہم آپس میں مل لے، ایک دوسرے سے کھڑے ہو کر امام سے مل لے، مقتدیان سے مل لے، آپس میں مسلی سے مل کر ہاتھ ملا لے، کھڑے ہو کر لائن لگا لے، تاکہ اس حدیث کے مصداق میں ہم سب کی بخشش فرما دے اللہ تعالی، ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم تو کیونکہ رحمت خدا بہانہ میں ہی جوید، اللہ کی رحمتیں تو بہانے تلاش کرتی ہے بخشش کے، اسی لیے
لیے ہم دعائیں ثانی بھی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہی ہماری قبولیت دعا کا وقت ہو اور ہم ہاتھ اٹھا رہے اللہ ہماری بخشش فرما دے, اور تم ہو کہ اسے بدعت کا فتویٰ دے رہے ہو. تم ہو کہ نماز کے بعد جو ہے دعا مانگ لے, نماز کے بعد کھڑے ہو کر مصافحہ کر لے, تو اس کو بدعت و گمراہی کا فتویٰ دے رہے ہو. تو میرے عزیز ایسا نہ کریں, اس لیے کہ اسے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا ہی نہیں ہے. تو آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو منع کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں اسے ناجائز کرنے والے؟ اس لیے کہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابی والحلال ما احل اللہ فی کتابی وما سکت عنہ مما عفا عنہ. یہ تو رسول پاک کا واضح فرمان ہے. جو حرام ہے وہ بھی بیان ہے, جو حلال ہے وہ بھی بیان ہے, اور جس میں حضور نے خاموشی اختیار کی یا اللہ نے خاموشی اختیار کی وہ بھی اللہ نے ہمارے لیے معاف فرما دیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے حلال فرما دیا ہے. تو ایسا نہ کیا کرے. آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے. نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی واضح صریح آیت کا ہونا ضروری ہے, جس میں کسی طرح کا کہ اور تفسیریں یا احتمالات اور دیگر معانی کے نہ نکلتے ہوں, تب جا کر کہ آپ اس چیز کو حرام کر سکتے ہیں. ورنہ آپ بلا وجہ حرام کا فتویٰ لگائیں گے تو آپ ہی مجرم ٹھہرو گے, اور جتنے لوگ اسے ناجائز و حرام کہیں گے وہ خود اس کے مجرم ہو جائیں گے اور آپ بھی اس کے مجرم ٹھہرا جاؤ گے. اسی لیے دین کے سلسلے میں کبھی بھی گفتگو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ آپ سوچ لیا کرو کہ یہ جو میں کلام کرنے جا رہا ہوں کیا واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو واضح طور پر ایک باب باندھ دیا ہے, باب اسم من دعا الی ضلالۃ او من سن سنتا سیئۃ. باب من دعا الی ضلالۃ کہ باب ہے اس گناہ کے بارے میں جس نے کسی گمراہیت کی طرف بلایا. تو جو نیا کام ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی گناہ کا کام ہے تو وہ گمراہی ہے نا, وہ اسے بدعت سیاح کہا جائے گا نا. آپ ہر نئے کام کو بدعت سیاح میں کیسے گھسیڑتے ہو؟ آپ ہر نئے کام کو گمراہیت کا تمغہ کیسے دے دیتے ہو؟ آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ حضور جب اجازت نہیں دے رہے ہیں اور حضور خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ہدایت کے رستے کی طرف کسی کو بلایا تو اس کو اس کا اجر ملے گا, اور اس کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ بھی دے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب اللہ اس کو عطا کرے گا. یہ تو حدیث پاک کی روشنی میں ہے. اب آؤ, اگر آپ کو اس سے بھی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آج تک کہ آپ نے شاید کہ آپ نے سنی نہیں ہوں گی. میں وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا. آپ کہتے ہو نا, بار بار کہتے ہو رسول اللہ نے کہا کیا, اللہ کے نبی نے کہا کیا, یا قرآن میں کہا کیا. تو اب سمجھنے کی بات بتا رہا ہوں, وہ بھی حدیث پاک کی روشنی میں. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تم بھلائی کے کام کرو اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے, تم اچھے کام کرو. تو اس کی تشریح حدیث میں یہ سنتن حسنتن کہا گیا ہے. سنتن حسنتن, کوئی اگر انسان اچھے کام کی شروعات کرتا ہے تو اللہ اس اچھے کام کی بنیاد پر اسے کامیابی عطا فرماتا ہے. اگر اس سے بھی نہیں سمجھے تو آؤ میں آپ کو حدیث پاک کے ذریعے بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے صحابہ تھے کہ وہ اپنی طرف سے بعض معاملات اگر ان کو اچھے لگتے تھے تو وہ اپنی طرف سے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے, جبکہ رسول اللہ نے انہیں کرنے کا حکم بھی نہیں دیا, پھر بھی وہ کام کرنے لگتے تھے. اور بعد میں جب وہ کام رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک پہنچ جاتی تھی تو اللہ کے رسول السلام پوچھتے تھے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے تھے یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے. تو جو اپنا سبب بتاتے تھے نا, اپنی نیت بتاتے تھے, تو اس نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دیا کرتے تھے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں نے کسی اچھے کام کی شروعات کی وہ سنت کو توڑنے والی نہیں ہے, وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, وہ حدیث کے خلاف نہیں ہے, وہ رسول اللہ کے خلاف نہیں ہے, تو یقیناً وہ کام اچھا ہے اور اس کام کی وجہ سے نہ خدا ناراض ہوگا نہ رسول ناراض ہوں گے اور اس پر کوئی گمراہیت کا فتویٰ نہیں آئے گا. آئیے میں آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں, آپ حدیث سنیے تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اور یہ حدیث میں آپ کے سامنے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت مشہور حدیث ہے. وہ حدیث کیا ہے؟
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ اے بلال مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہو، وہ عمل بتاؤ، غور سے سنیے گا، مجھے وہ عمل بتاؤ جو تم نے اسلام میں کیا ہو اور اس عمل پر اجر و ثواب کی بہت امید ہو، وہ عمل بتاؤ۔ رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جو تمہیں عمل بتایا ہے وہ عمل بتاؤ، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں قرآن میں کرنے کا حکم دیا وہ عمل بتاؤ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ عمل بتاؤ جو تم کرتے ہو، جس پر کرنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید ہو، مجھے وہ عمل بتاؤ اور اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہو۔ اور اس کے بعد سبب کیا بتاتے پتہ ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا؟ تو سنیے، حضور فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ الدَّفَّ عَلَيْكَ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ اے بلال میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں نے سنی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا حضرت بلال اب سنیے اور غور سے سنیے گا اور دھیان لگا کر کے سنیے گا، اور جو وسوسات اور دل و دماغ میں غلط خیالات آتے ہیں اسے آپ ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ سنیے، حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ما عملت عملا ارجع عندي خیر انی لم اتطہر طہورا فی ساعت من اللیل او نہار الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا، کوئی بہتر کام نہیں کیا، ایسا کام نہیں کیا جس میں میرے لیے بھلائی ہو، لیکن سوائے اس کے کہ دن اور رات میں کسی گھڑی میں میں جب بھی وضو کرتا تھا تو وضو کرنے کے بعد فوراً جو ہے میں 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیا کرتا تھا۔ 2 رکعت نماز کیا کرتا تھا میں؟ یہ تحیت الوضو میں ادا کر لیا کرتا تھا جب بھی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ جب بھی وضو کرو تو اس وضو کے فوراً بعد جو ہے تم نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، فوراً کیا کرو، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔ ہاں ایک حدیث بیان کی ہے کہ جو شخص تحیت الوضو پڑھے گا اس کے لیے جو ہے نا فلا فلا ثواب ہے، لیکن ہر وضو کے بعد ایسا کرے، ہر وضو کے بعد یہ فکس کر لینا اپنے اوپر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا۔ تو جانتے ہیں جیسے ہی یہ بات حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بِهَا نِلْتَ أَيْ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، اسی نماز کی وجہ سے تم نے اس مرتبے کو پا لیا ہے کہ تمہاری آہٹ، تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں نے محسوس کیا، اور یہ درجہ تمہیں اللہ نے جو دیا ہے وہ ہر نماز کے بعد، ہر وضو کے بعد جو تحیت الوضو پڑھتے تھے اسی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں نہیں، مجدد میت حاضرہ و سابقہ شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں، مفتی اعظم ہند نہیں، مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند نہیں، یا دیگر علماء اہل سنت جو اعلی حضرت کے بعد ہے، ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ میں آپ کو ان کا حوالہ دے رہا ہوں جسے آپ حافظ ابن حجر عسقلانی کے نام سے جانتے ہیں، یہ حافظ المحدثین میں سے ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے محدث اعظم اور اپنے دور کے سب سے بڑے اصول جرح و تعدیل کے بہترین محدث مانے جاتے تھے، بہترین نقاد مانے جاتے تھے۔ ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 276 پر 276 پر، فرمایا اسی حدیث کی روشنی میں حافظ نے فرمایا یستفاد منها جواز الاجتہاد فی توق العبادت لأن بلالا توسل الى ما ذکرہ بالاستنباط فصوبہ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے عبادت کا وقت مقرر کرنے کا اجتہاد کا جواز مستفاد ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اجتہاد کرنے کا
اجتہاد کے جائز ہونے کا اور وقت عبادت کو کے سلسلے میں وقت کو متعین کرنے کے سلسلے میں یہ کیا ہے، اس سے جائز ہوتا ہے فرمایا گیا تھا. تو فرمایا کیونکہ حضرت بلال نے اپنے اجتہاد کی بنا پر ہر وضو کے بعد نماز تحیت الوضو ادا کرتے تھے، اور نبی کریم نے جب کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر وضو کے بعد تحیت الوضو کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہی نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر یہ چیز خاص کر لی تھی. تو یہ چیز اپنے اوپر خاص کر لی تھی، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اوپر خاص کر لی تھی تو کیا خاص کرنا یہ ان کے لیے ناجائز و حرام ہو گیا تھا؟ قطعاً نہیں ہوا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اچھا کام ہے، اگر میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، اور اجر ایسے ویسے نہیں بلکہ جنت کے اندر ان کے قدموں کی آہٹ محسوس کی جا رہی، یہ ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ ایک حدیث ہو گئی. آؤ دوسری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد دوم میں ہے، کتاب المغازی کے اندر موجود ہے. اور فرمایا گیا، سنیے، فرمایا حضرت خباب کے حوالے سے، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ لِكُلِّ مَقْتُولٍ صَبْرًا رَكَعَتَيْن. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول وہ شہید ہیں جنہوں نے شہید ہو جانے سے پہلے نماز ادا کرنے کی سنت قائم کر لی تھی. جب آپ کو شہید کیا جانے لگا تھا نا تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے 2 رکعت نماز جو ہے نا پڑھنے دیا جائے، میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. حالانکہ آپ مجھے ایک حدیث ایسی نہیں دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شہید کرنے کا معاملہ کیا جائے تو تم پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا. ایک آیت مجھے قرآن کی دکھا دو یا ایک حدیث مجھے دکھا دو، آپ نہیں دکھا سکتے ہو. لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا بھی ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو اپنے اوپر یہ نماز پڑھنے کا طریقہ جو رائج کر لیا تھا، آج کے اگر یہ فتنے لوگ ہوتے نا تو ڈائریکٹ فتویٰ لگا دیتے یہ تو حضرت خباب تو بدعت والا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ نے ان کو کہا بھی نہیں ہے اور یہ کر رہے ہیں. میرے عزیز ایسا نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے اوپر قائم کر لیا تھا. اور اسی کو فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، جلد 18 ہے اور صفحہ نمبر 313 ہے. یہ 2 حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے اس سلسلے میں پیش کی. آؤ اور میں حدیث پاک پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے، آپ کو بات سمجھ میں آئے. یہ بھی حدیث امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے. کتاب الصلاۃ فی باب ربنا لک الحمد کے اندر ان رفاع بن رافع قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع راسه من الركعه قال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فلما انصرف قال من المتكلم قال انا قال رايت بدعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها. سبحان اللہ. حضرت رفاع بن رافع سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز پڑھا کرتے تھے. جب آپ نے اپنے سر اقدس کو رکوع سے اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ. ایک شخص آپ کے پیچھے یہ کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا. پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا من المتکلم، یہ کلام کرنے والا کون ہے، یہ جملہ کس نے کہا، ربنا لک الحمد حمدا طیبا مبارکن، یہ جملہ کس نے کہا ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا جانتے ہیں؟ سنیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے کہ اتنی بڑی بات کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے جو بیان کی وہ بات کتنی پیاری تھی، اور اس بات کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلے کہنے کا حکم دیا تھا؟ پہلے وہ بات سنیے پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں. تو جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں نے 30 لاکھ فرشتوں کو دیکھا جو آگے بڑھ رہے تھے کہ کون ہے جو اس کو لکھے. یہ ایسا جملہ تھا
یعنی اگر کوئی شخص اس جملے کو پڑھے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکا، تو اس میں اس کا ثواب لکھنے کے لیے 30 لاکھ فرشتے آئے تھے اور جو اس کا ثواب لکھنے پر مامور تھے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ تو کیجئے نا۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں تو اس کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہی نہیں تھا، وہ صحابی اپنے استنباط سے پڑھ رہے تھے، وہ صحابی اپنے طور پر پڑھ رہے تھے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ اللہ کے رسول نے اس کا ذکر فرمایا تھا، وہ خود سے جب پڑھ رہے تھے تو۔ اور دوسری بات دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غیب کا علم دیکھیے کہ وہ پڑھ رہے ہیں پیچھے اور ان کی نگاہ تمام فرشتوں کو بھی ملاحظہ کر رہی ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو۔ اس حدیث کی روشنی میں حافظ ابن حجر نے پھر فرمایا یستدل به علی جواز احداث ذکر فی الصلاۃ غیر معصور اذا کان غیر مخالف لمعصور علی جواز رفع الصوت بالذکر لما یشوش۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، بس بات میں آگے اپنی بڑھاؤں گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور حدیث سنیے، وقت کافی ہو چکا ہے، میں ترجمہ سے پیش کرتا ہوں۔ اور ترجمہ یہ ہے، حدیث پاک ہے اور بہت پیاری حدیث ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریے میں ایک ایسے شخص کو امیر بنا کر کے بھیجا جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے ہوئے قرات کرتے، جب قرات کرتے تو اخیر میں سورہ اخلاص بھی پڑھتے، یعنی ہر رکعت میں آپ قل اللہ شریف ضرور پڑھتے تھے۔ مجاہدین صحابہ نے جب وہ لوٹے اور انہوں نے یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آپ نے امیر بنایا تھا وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو ہر نماز میں الحمد شریف کے بعد وہ قل اللہ ضرور پڑھتے تھے، ہر رکعت میں قل اللہ پڑھے جاتے تھے۔ حالانکہ ایسا تو ہے نہیں، ہر رکعت میں قل اللہ پڑھے، ہر رکعت میں قل اللہ پڑھے، ہر رکعت میں، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ تم اس شخص سے، صحابہ سے کہا کہ تم اس شخص سے پوچھو کہ کس وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے کہ ہر رکعت میں وہ قل اللہ شریف کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جانتے ہیں کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب دیکھو، سنو، جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأُ بِهَا فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَخْبِرُهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ۔ وہ شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے، قل اللہ شریف کیا ہے؟ یہ رحمان کی، پروردگار عالم کی صفت ہے، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں اسے پڑھوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے خبر دے دو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت فرماتا ہے، اس شخص سے پیار فرماتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کیجئے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف قل اللہ ہی کی تلاوت کرنا۔ ہاں، ایک مسئلہ میں یہاں بتا دوں، جس کو قل اللہ شریف کے علاوہ کوئی دوسری سورت یاد نہیں ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو اور دیگر سورت یاد ہے تو وہ بدل کر کے سورت پڑھنی چاہیے نماز میں، ایک ہی سورت کو ہمیشہ نہیں۔ لیکن وہ صحابی تھے، ان کو دوسری سورتیں یاد بھی تھی، لیکن وہ صرف قل اللہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ رحمان کی صفت ہے یہ سورت، اور میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں یہ بشارت دی کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے جناب کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام اگر کروں گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے نہ منع فرمایا ہے نہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ ایک آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت پیاری بات ہے، اسے آپ سنیے اور اس کے بعد جو ہے اپنے قسمت پر آپ جو ہے ناز کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ حدیث یہ ہے، فرمایا گیا
صرف حدیث کے جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبید اللہ بن ثابت سے انہوں نے حضرت انس سے روایت کی کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں انصار کی امامت کیا کرتا تھا. اس کی عادت تھی جن نمازوں میں قرات بلند آواز سے کی جاتی ہے ان میں جب بھی وہ کوئی سورت شروع کرنا چاہتا تھا کہ نماز میں پڑھے تو وہ پہلے قل هو اللہ احد پڑھ کر کے پھر کوئی دوسری سورت اس کے ساتھ پڑھا کرتا تھا. یعنی الحمد شریف پڑھتا تھا اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد قل اللہ کی تلاوت, پھر اس کے بعد جو سورت ان کے من میں آتا وہ سورت کی تلاوت کرتے تھے. اب یہ معاملہ چلتا رہا. اب معاملہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے انہیں منع کیا اور کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ طریقہ تو ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے. وہ امام تھے اور وہ زیادہ جانکار تھے. انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے پڑھتا رہوں گا, اگر آپ کو میری اقتدا میں نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھیے اور نہیں پڑھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بات ہو گئی اور اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہ سب اتفاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسب معمول ان کے پاس تشریف لے گئے. صحابہ کرام نے یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی اور بیان کرنے کے بعد جو ہے صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بلکہ صحابہ سے نہیں بلکہ اس صحابی سے جو امامت کرتے تھے ان سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم وہی کیوں نہیں کرتے ہو جو تمہارے ساتھی تم سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہر رکعت میں الگ الگ سورت پڑھے, اور تم کو کس بات نے آمادہ کیا ہے کہ یہی سورت تم مسلسل پڑھتے رہو. تو اس شخص نے, اس صحابی نے کیا جواب دیا پتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں, اسی وجہ سے میں اس سورت کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جواب دیتے ہیں, وہ ارشاد فرمایا کہ اسی کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی تمہیں جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا. یہ بھی صحاح کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے غالباً. عزیزان محترم, تو یہ اتنی ساری اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر بھی یہ نظریہ تھا. صحابہ کرام کے اندر بھی یہ نظریہ تھا کیا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنی طرف سے کسی اچھے کام کو وہ کرتے تھے اور اس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کے رسول جب اس سے سبب پوچھتے تھے تو اس پر جنت کی بشارت عطا فرماتے تھے. ایک اصول ملا ہے, یہاں سے ایک ضابطہ ملا ہے, ایک قانون ملا ہے کہ اگر کوئی اچھا کام ہو اور آپ وہ کر رہے جس سے کوئی سنت اٹھ نہیں رہی ہے, جس سے کوئی سنت برباد نہیں ہو رہی ہے, تو آپ بلا جھجک اس کو کر سکتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ وہ کام صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ایک مختصر سے بیان کے لیے فقیر آپ کے سامنے حاضر آ رہا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو سنے بھی, اپنے دل کے نہا خانے میں جگہ بھی دیں, اور اللہ توفیق عطا فرمائے تو اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی ضرور کوشش کریں. ہمیں اس لاک ڈاؤن میں کیا کرنا چاہیے, آئیے اس عنوان پر فقیر محمد صادق رضوی آپ کے سامنے حاضر ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, آئیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ غلامی عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کر لیں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ,
वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मेरे करीम माह रमज़ानुल मुबारक पीने का सामान है, यानी जरूरियाती जिंदगी की तमाम चीजें बआसानी उनके पास मौजूद है। उनके लिए ये लॉकडाउन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन वो लोग जिन्हें हम और आप आम तौर पर कहते हैं रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, यानी जो लोग लेबर जॉब करते थे, रोज कमाते थे, रोज खाते थे, जाहिर है कि उनके लॉकडाउन का ये थर्ड फेज नहीं है, बल्कि उनकी परेशानियों का ये आखिरी फेज शुरू हो चुका है। आप देखें अगर सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस आने शुरू हो गए हैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कि लोग गरीबी की वजह से, लोग भूखमरी की वजह से, लोग तंग आकर लॉकडाउन की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। अभी मुझे 2 दिन पहले का एक वीडियो मिला, एक मां ने अपने 2 बच्चों समेत फांसी लगा ली, खुदकुशी कर ली। उसके कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक पूरी फैमिली ने, तकरीबन 5 लोगों की फैमिली थी, उन्होंने पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली। कल मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, गुजरात के किसी इलाके में पूरे फैमिली मेंबर्स यानी एक घर के तमाम अफराद कुएं में कूद गए खुदकुशी की नीयत से। गांव वालों ने उनको जैसे तैसे बचाया, निकाला। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, आखिर वजह क्या है? कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में जितनी मौतें हुई हैं उसका नंबर तमाम मुल्कों के पास मौजूद है। हमारी गवर्नमेंट के पास भी नंबर्स मौजूद हैं कि कोरोना की वजह से हमारे मुल्क में अब तक कितनी मौतें हो चुकी हैं। लेकिन भूखमरी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, डिप्रेशन की वजह से अब तक कितनी मौतें हुई, इसका एग्जैक्ट कोई नंबर बता नहीं सकता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु तआला की कनीजों, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें और आपको यह तालीम दी थी कि एक शख्स अपने घर में पेट भरकर खाना खाए, सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो तो पेट भरकर खाकर सोने वाले पर रात भर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत भेजा करते हैं। आज बताइए, हम में आप में कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसियों की खबर ली है? मुमकिन है रमजान शरीफ है, रस्म के मुताबिक, तौर तरीके के मुताबिक हम अपने पड़ोसियों के घर शाम को इफ्तार का कुछ सामान भेज देते हो, यहां वहां से हमारे घर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आ जाता हो, तो जिन्हें हम देते हैं उनके यहां से हमारे यहां भी आ रहा है। लेकिन क्या हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं कि जिन्हें ना हम देते हैं
اور نہ ان کے پاس ہمیں دینے کو ہے، نہ ان کے پاس خود افطار کرنے کو ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ریئل انسیڈنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یہاں وہاں کی باتیں نہیں بتاتا۔ مجھے کسی خاتون نے کال کیا اور کہا ہمارے پڑوس میں ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہیں اور تقریباً 1.5-2 سال کی بچی ہے، دودھ پیتی ہوئی بچی۔ یہ میاں بیوی 2 دن سے صرف سحری میں کھجور کھاتے ہیں، اور وہ بھی رمضان شریف سے پہلے کسی نے ہدیے کے طور پر انہیں کھجور دے دی تھی جو سحری میں ان کے کام آ رہی ہے۔ افطار میں اڑوس پڑوس سے کچھ آ جاتا ہے تو دونوں میاں بیوی افطار کر لیتے ہیں، رات ان کے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے کہ میری موبائل کی شاپ ہے، ایک چچا شام کو کیتلی میں چائے لے کر گھوما کرتے تھے، میں بھی ان سے چائے لیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ملاقات ہوئی ان سے 4-5ویں رمضان شریف کو، تو میں نے ان سے پوچھا چلتے پھرتے راستے میں، چچا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا 2 دن سے پانی پی کر سحری تو کر لے رہا ہوں، لیکن اب آگے کتنے دنوں تک اس طرح روزہ رکھ سکوں گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں۔ یہ تو 2-4 لوگوں کی خبر ہم تک آ جاتی ہے، لیکن وہ جن کی ہم تک رسائی نہیں ہے، جو ہمیں جانتے نہیں ہیں، آخر سوچیں کہ ان کا حال کیا ہوگا۔ کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، مجھے ایک صاحب نے کال کیا، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، اور مجھ سے وہ کہنے لگے کہ صاحب میں پانی پوری بیچا کرتا تھا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوں، 4-5 بچے ہیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، صاحب اگر آپ کی طرف سے کچھ ہو سکے تو میری مدد کر دیجئے۔ اب اس کی زبان سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، لیکن اپنے طور پر ہم نے مدد کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ہمارے یہاں پر ہزاروں لوگ ہیں جو اس وقت ہماری مدد کے مستحق حقدار ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ان حالات میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہیں کس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، بلکہ ان حالات میں ہمیں بڑھ کر ہر انسان کی بلکہ ہر جاندار کی مدد کرنی چاہیے اور ہر ایک کی فکر کرنی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فاحشہ عورت نے، ایک بری عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور اس کے بعد زندگی بھر پھر وہی برائیاں کرتی رہی۔ وہ یہ نہیں کہ کتے کو پانی پلانے بچا لیا ہے۔ آپ سوچیں کہ گناہ گار عورت اگر پیاسے کتے کو چند قطرے پانی پلا دے، اللہ کی نظروں سے یہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ کسی انسان کو کھلائیں گے پلائیں گے، آپ کسی بچے کی بھوک مٹائیں گے، کیا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا نہیں فرمائے گا؟ بلکہ میرا تو یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ جتنا ہو سکے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیں، جتنا ہو سکے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے ہر انسان تک ہماری اور آپ کی رسائی نہیں ہے، ہر انسان کی ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا مال ہے اور نہ ہر ایک تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اپنی بہن کی فکر تو کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کی فکر تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کام کرتا تھا، ہمارے گھر میں جو کام والی آتی تھی، ہمارے یہاں جو ڈرائیور تھا، ہمارے دفتر میں جو پیون کا کام کرتا تھا، ہم جس کے یہاں جا کر چائے لے کر پیا کرتے تھے، ہم جس کے یہاں سے آرڈر کر کے کھانا منگایا کرتے تھے، وہ سارے لوگ جو ہماری اپنی جان پہچان میں ہے، وہ آٹو والا، وہ ٹیکسی والا، وہ پلمبر کا کام کرنے والا، وہ الیکٹریشین، یہ سارے لوگ کہاں ہیں آج؟ ان کی پرواہ کرنے والا، ان کی فکر کرنے والا کون ہے؟ گورنمنٹ کی پالیسیز اپنی جگہ پر، گورنمنٹ نے اپنے اعتبار سے دعوے بڑے کیے کہ ہم نے انتظام کیا ہے، لیکن گورنمنٹ کے اگر انتظامات ہر حقدار تک پہنچتے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی جانیں نہ جاتی، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ اگر ایک ماں اپنے 5-6 سال کے بچے کو پھانسی پر لٹکا دیتی ہے، اگر ایک ماں اپنے 11-12 سال کے بیٹے کو پھانسی پر لٹکا دیتی ہے، خود بھی خودکشی کر لیتی ہے، تو کن مجبوریوں نے ان کو وہاں پہنچایا؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی شوق تو نہیں تھا نا؟ کون ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ ہر انسان جینا چاہتا ہے۔ کون ہے جو اپنے بچے کو، جس کو اتنی تکلیف کے بعد اس نے اپنی جان کو داؤں پر لگا کر اسے پیدا کیا، اور اس کے بعد جب وہی 7-8 سال کا ہوا تو اسے پھانسی پر لٹکا دیا؟ کس ماں کو بتائیے یہ اچھا لگتا ہے؟ لیکن ماں نے اپنے بچے کو
अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर भूखा मरता देखना पसंद नहीं किया, इसलिए उसको फांसी दे दी और उसके बाद खुद भी अपने आप को फांसी के तख्ते पर उतार दिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत की कनीजों, आपने देखा होगा एक जगह रोड पर दूध बह रहा है, दूध का टैंकर गिर गया होगा या किसी दूध वाले से दूध गिर गया होगा। आपने वो मुमकिन है तस्वीरें, वो वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर। दूध पूरी जमीन पर फैला हुआ है, कुछ दूरी पर चंद कुत्ते उस दूध को चाट रहे हैं और एक तरफ एक आदमी बैठा हुआ उसी दूध को प्लास्टिक की थैली में भरने की कोशिश कर रहा है। हो फरमाया था, अगर मेरे दौरे खिलाफत में दरिया दजला के किनारे कोई एक कुत्ता प्यास से मर जाए तो उमर डरता है कि कयामत में अल्लाह कहीं उस कुत्ते की मौत की वजह से उमर की पकड़ न कर ले। आप सोचें, ये मुसलमानों का दौरे खिलाफत था और ये मुस्लिम खलीफा की फिक्र थी कि मेरे दौरे खिलाफत में इंसान तो दरकिनार, एक कुत्ता भी भूखा नहीं मरना चाहिए। और आज बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे इंतजामात हैं, गवर्नमेंट के पास हर एक आदमी का डेटा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हर एक तक गवर्नमेंट की मदद नहीं पहुंच पा रही है। मुफ्त चावल बंट तो रहे हैं, लेकिन कितने लोगों तक ये पहुंचते हैं और कब तक काम आते हैं, हम और आप क्या बताइए, इसके बारे में नहीं जानते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक चुभती हुई बात माजरत के साथ कहूंगा, लेकिन यह फैक्ट है, जमीनी हकीकत है। आज हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनीज पीएम केयर के लिए करोड़ों रुपए का फंड दे रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कंपनी में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज थे, जो लेबर्स थे, जो मजदूर थे, उनके चूल्हों की फिक्र कंपनी को नहीं है, उनकी सैलरी की फिक्र कंपनी को नहीं है, बल्कि बहुत सारी कंपनीज ने तो हाथ उठा दिया है। हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमारी कंपनी ने यह कहा है कि जितने महीनों तक लॉकडाउन रहेगा आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी न छूटे तो आपको घर से काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप घर से काम करेंगे यानी वर्क फ्रॉम होम, अगर आप घर से काम करेंगे तो इसकी तनख्वाह तो मिलेगी ना। उन्होंने कहा नहीं, घर से काम करेंगे तो नौकरी बची रहेगी, तनख्वाह नहीं मिलने वाली है। जब लॉकडाउन खत्म होगा, फिर जब ऑफिस जाएंगे, जॉब ज्वाइन करेंगे, तब वहां से सैलरी शुरू होगी। नौकरी बचाना है तो घर से काम करना पड़ेगा। आप सोचें कि क्या कुछ हो रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जहां तक पहुंच सकें, जितनों तक पहुंच सकें, आप अपने जरूरतमंद भाइयों की, बहनों की मदद करने की कोशिश करें। मेरा मशवरा यह आपको है, हर साल आपने ईद के लिए नए नए जोड़े बनाए होंगे, अपने लिए भी, अपनी बीवी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। एक नहीं बल्कि कई लोग दो दो तीन तीन जोड़े बनाते हैं, ये ईद का, ये बासी ईद का, ये तिवासी ईद का। इस साल मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये सारी शॉपिंग, ये सारे नए जोड़े बनाने के ख्वाब, इसको इस मर्तबा आप बिल्कुल भूल जाएं, बल्कि कोशिश ये करें कि नया जोड़ा जितने का बनता था उतने ही पैसे से किसी गरीब के घर में मैं सेहरी का सामान भेजूंगा, किसी गरीब के घर में मैं इफ्तार का सामान भेजूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आज गुजारिश करता हूं अपने तमाम भाइयों से जिनके बैंक अकाउंट में, जिनकी सेविंग में लाख 2 लाख रुपए मौजूद हैं, आप उसमें से थोड़ा बहुत अपने लिए रख लें, 20, 25, 50 अपने लिए रख लें, बाकी जो रकम मौजूद मां की कोख से जमीन पर आया था तो मैं इतना मोहताज था, इतना मजबूर था कि बैंक बैलेंस तो दरकिनार, मेरे पास अपनी शर्मगाह छुपाने के लिए एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं था। आज अगर सब कुछ मेरे पास है, अल्लाह ने नवाजा है, अल्लाह ने अता किया है, तो उसका एहसान। कल मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे रब ने इतना कुछ मुझको अता फरमाया, आज उसके नाम पर, उसकी रजा के लिए, उसकी राह में अगर मैं खर्च करूंगा, यकीनन कोई कमी नहीं आएगी। कल जब नहीं था रब ने इतना अता किया, आज उसके नाम पर मैं खर्च करूंगा, अल्लाह मुझे इसका बदला दोनों जहां में अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत सारे दौलतमंद ऐसे हैं जिनके ताल्लुक से मैं ये कहता हूं, जैसे खजाने पर सांप बैठा होता है ना उसे कोई फायदा और ना उस खजाने से किसी और को फायदा, इसी तरह से वो माल दबा कर बैठे होते हैं। उनके दरवाजे तक कोई पहुंच जाए ना मांगने के लिए, फिर भी वो मदद का जज्बा नहीं रखते हैं, मदद की कोशिश नहीं करते।
इसीलिए सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में जब माल और दौलत की दुआ करो तो यह भी दुआ किया करो कि अल्लाह दिल भी सैयदना उस्मान गनी जैसा अता फरमाए। यानी सिर्फ माल का जमा कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह उस माल को अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमाए। लोग हमारे यहां ओकेशंस तलाश करते हैं माल को खर्च करने के, लोगों को दिखाने के। शादियों में आज लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। आप जाकर देखिए, मैंने कुछ ऐसे स्टेट्स का दौरा किया है जहां पर शादी के हॉल, जिनको फंक्शन हॉल कहते हैं, फंक्शन हॉल का सिर्फ रेंट जो है 4-4, 5-5 लाख रुपया है। अब आप सोचें कि अगर 5 लाख रुपए का हॉल बुक किया है किसी बाप ने अपनी बेटी की शादी के लिए, तो खाने का इंतजाम कितने का होगा, दुल्हन का जोड़ा कितने का होगा, दूल्हे का सेहरा कितने का होगा, आपस में लेन देन कितने का हुआ होगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, मैं हर उस बाप से, हर उस मालदार से गुजारिश करता हूं जो अपने यहां शादियों में लाखों रुपए खुशी खुशी खर्च किया करते हैं। आज आपके माल की जरूरत उन गरीब भाइयों बहनों को ज्यादा है, आप खर्च करें उन पर। यकीन जाने आज आपके पास जो कुछ है, चंद दिनों में आप देखेंगे अल्लाह आपको उससे कई गुना ज्यादा अता फरमाएगा। आप एक खर्च करो, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है, यकीनन वो 10 गुना ज्यादा बेहतर अता फरमाएगा। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, एक मर्तबा आपका रोजा था और आपके घर में इफ्तार के लिए सिवाय एक रोटी के और कुछ भी नहीं था। इफ्तार के लाया है, भूख की शिकायत करता है, कोई खाने की चीज मांगता है। आपने फरमाया ये रोटी ले जाकर उसे दे दो। खादिमा ने रोटी उस साइल के हवाले की, वो दुआएं देता हुआ चला गया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने पानी से रोजा इफ्तार फरमा लिया। मगरिब की नमाज से फारिग होकर बैठी वज़ाइफ पढ़ रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आपने फरमाया जाओ देखो कौन। खादिमा ने देखा तो पता चला कोई शख्स आया था जिसके हाथ में 3 रोटियां थी। उसने आकर कहा कि मेरे मालिक ने हजरत राबिया के लिए ये 3 रोटियां भेजी हैं। हजरत राबिया बसरिया ने फरमाया जाओ उससे कहो अपने मालिक से जाकर पूछे ये रोटियां मेरे लिए नहीं होंगी। वो शख्स वापस चला गया। कुछ देर के बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। हजरत राबिया ने फरमाया जाओ देखो कौन। पता चला आने वाला अपने साथ 5 या 7 रोटियां लेकर आया था। आपने फरमाया अपने मालिक से जाकर पूछो ये रोटियां मेरे लिए नहीं होंगी। वो वापस चला गया। कुछ देर के बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आने हजरत राबिया बसरिया ने उसे कबूल फरमा लिया। खादिमा हैरत से पूछती है 5 तो आपने कबूल ना की, जब 10 रोटियां आई तो आपने कबूल फरमा लिया, आखिर बात क्या है। तो हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आप देखें अपने रब की जात पर कैसा यकीन होता है अल्लाह वालों को। हजरत राबिया फरमाती हैं कि मेरे रब का वादा है जो मेरी राह में एक खर्च करेगा मैं उसे 10 गुना ज्यादा बेहतर अता करूंगा। तो मैंने 1 रोटी दी थी, जब 3 आई तो मैं समझ गई ये मेरे लिए नहीं, जब 5 या 7 आई तो मैं समझ गई ये मेरे लिए नहीं, जब 10 आई तो मैं समझ गई ये मेरे रब की तरफ से मेरी उस 1 रोटी का बदला है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, इसी यकीन के साथ, इखलास के साथ अपने गरीब भाइयों बहनों की मदद की नीयत से अपने माल को उन पर खर्च करें। मैं गुजारिश करूंगा उनसे जो शादियों में लाखों खर्च करते हैं, जिनका शादी का बजट करोड़ों का होता है, वो जरूर अपने गरीब भाइयों बहनों की मदद करें जो अपनी बेटी की एक रात का जोड़ा हजारों लाखों का बनाते हैं, जिनके यहां सेहरे हजारों लाखों के बनते हैं, जो सिर्फ मेहंदी डिजाइनर को हजारों रुपए दे दिया करते हैं, जो वीडियो शूटिंग वाले को, फंक्शन हॉल वाले को लाखों रुपए दे दिया करते हैं। आज जरूरत है अपने गरीब भाइयों बहनों की मदद करें जो अपने बच्चों के बर्थडे में 3-3, 5-5 हजार रुपए के सिर्फ केक लाया करते थे। आप बढ़कर गरीबों की मदद करने की कोशिश करें। जो होटल में खाने के लिए बैठते थे और सिर्फ एक वक्त के खाने का बिल हजारों में होता था, आज वो गरीबों की फिक्र करें। जिनके ईद की शॉपिंग हजारों में हुआ करती थी, आज जरूरत है कि वो गरीबों की फिक्र करें। मैं आपसे जाते जाते दरख्वास्त करूंगा, अगर अल्लाह ने आपको माल और दौलत अता फरमाया है, बुख्ल से काम न लें। सैयदना उस्मान गनी की तरह अपने माल के, अपने खजानों के मुंह को गरीब गुरबा के लिए खोल दें। यकीनन अल्लाह दोनों जहां में
آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم نے تو یہاں تک فرمایا میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر دیکھا اور میں نے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں پایا ہے۔ آج آپ کی بہنیں بھوکی ہیں، آج آپ کے بھائی بھوکے ہیں، آج بچے بن سحری بن افطار کے روزہ رکھ رہے ہیں، آج غریب بوڑھے غریب بچیاں بن سحری بن افطار کے روزہ رکھ رہی ہیں۔ اللہ توفیق دے، آپ تحقیق کریں، آپ تلاش کریں اور ایسے ضرورت مندوں کی ضرورت کو ضرور پورا کریں۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا بہت ادب کے ساتھ، جب آپ کسی غریب کو دیں تو عزت نفس کا کھلواڑ نہ کریں، یعنی اس کی تصویریں نہ کھینچیں، اس کے ویڈیوز نہ بنائیں۔ آپ اگر دیتے ہیں تھوڑا بہت تو اس یقین کے ساتھ دیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دیا ہے، سوشل میڈیا پر ہیرو بننے کے لیے آپ یہ نہیں دے رہے ہیں، یا لوگوں کو بتانے کے لیے میں کتنا سخی آدمی ہوں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی تصویریں آدمی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے دیا ہے، سوشل میڈیا پر ہیرو بننے کے لیے آپ یہ نہیں دے رہے ہیں، یا لوگوں کو بتانے کے لیے میں کتنا سخی آدمی ہوں، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کیسی کیسی تصویریں ہیں۔ ایک آدمی 1 کلو آلو کسی غریب کی چوکھٹ پر دینے کے لیے اور 8 آدمی کھڑے ہو کر تصویر کھچاتے ہیں، ایک کیلا 4 آدمی مل کر کسی مریض کو دیتے ہیں۔ اس طرح کی تصویریں آج عام ہیں۔ اللہ ہمیں اس ریاکاری اور دکھاوے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اللہ ہمیں اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دروازے تک غریب کے آنے کا انتظار مت کرو، بلکہ اس کے پاس جاؤ، اسے تلاش کرو اور تلاش کر کے رات کے اندھیرے میں لوگوں سے نظریں بچا کر، لوگوں سے چھپ چھپا کر اپنے غریب ضرورت مند بھائیوں بہنوں کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقۃ فعل اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بھائیوں اپنی ضرورت مند بہنوں کے درد کو محسوس کرنے کی اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور آج کے ہمارے اس مرکزی ہفتہ واری اجتماع کو اللہ قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، 2 مئی 2020 کا ہمارا یہ ہفتہ واری مرکزی اجتماع اب آخری مرحلے پر مرکزی خطاب تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمایا۔ صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کی دی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو درکنار، اگر ہمیں ایسی کئی زندگیاں دی جائیں اور ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا بھی ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی انہی دی گئی تمام نعمتوں میں آج انشاءاللہ 2 عظیم نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم، وقار اہل سنت، داعی کبیر، حافظ و قاری مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ، اللہ کی 2 عظیم نعمتیں اس عنوان پر ہمارے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں آپ بغور حضرت کے بیان کو سنیں، دل کے نہا خانے میں اسے جگہ دیں اور اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ
सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने बेहिसाब अनगिनत नेमतें हमें अता फरमाई और उसने खुद कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। और फिर ये भी फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन तुमसे नेमतों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बेशुमार नेमतों का मिसयूज किया। नेमतों की कद्र करना तो बहुत दूर की बात है, नेमतों का मिसयूज और नेमतों को ज़ाय करना ये उम्मत मुस्लिमा की एक आदत सी बन चुकी है। एक एतबार से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है, ये हमारे लिए एक तकलीफ देह चीज जरूर है, लेकिन लॉकडाउन का पीरियड माह रमजान शरीफ के अंदर आना, ये हमारे लिए एक एतबार से अल्लाह ने अगर सेहत अता फरमाई है तो ये जो फारिग वक्त हमारे पास है, एक्स्ट्रा टाइम जो हमारे पास मिल रहा है, ये हमारे लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। हम अगर चाहें तो माह रमजान शरीफ के अंदर लॉकडाउन की वजह से मिले हुए औकात का इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की बंदगी, इताअत, नेमतें, सवाब, जिक्र, अज़कार, तिलावत, इसमें हम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और हम में का हर इंसान खुद अपने बारे में एहतसाब करे कि हमारे औकात किन कामों के अंदर खर्च हो रहे हैं। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फितरत इंसानी से वाकिफ हैं, इसलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर दो नेमतें जिनकी वजह से लोग घाटे में हैं, उसका रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा फरमाया कि अल्लाह की दो बड़ी नेमतें जो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हमें अता फरमाई हैं, उन दो नेमतों से मुताल्लिक बाज लोग घाटे के अंदर हैं। और वो नेमतें कौन सी हैं? एक है सेहत, हेल्थ, और दूसरी चीज है फराग यानी टाइम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। एक इंसान जितना तंदुरुस्ती के अंदर अल्लाह की बंदगी कर सकता है, जितनी ज्यादा इबादत और रियाजत कर सकता है, जितनी अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर सकता है, उतना वो बीमारी में नहीं कर सकता। आप देखते होंगे कि बहुत सारे हमारी सोसाइटी के नौजवान जवानी में इबादत और रियाजत के अंदर मसरूफ होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी मुसलमान आपको मिलेंगे जो सफ़े अव्वल के भी पाबंद नजर आते हैं, मस्जिद में पहले पहुंचने की आदत भी उनकी नजर आती है, 7 दिनों के अंदर कुरान शरीफ खत्म करने की आदत भी उनकी नजर आती है। ऐसे लोग अगर बीमार पड़ जाएं तो मेरा मौला बीमारी के आलम में जो उनसे न मस्जिद जाया जाता है, न उनसे इबादत की जाती है, न उनसे तिलावत की जाती है, वो अपनी बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़े रहते हैं। लेकिन जब वो सेहतमंद थे तो उन्होंने अपनी सेहत का इस्तेमाल अल्लाह की फरमा बरदारी में जब किया
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में जब किया तो बीमारी के आलम में वो अगर साहिब फराश यानी बिस्तर पर भी क्यों न हो, मेरा मौला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों बताओ ये जवानी में क्या करते थे। तो रब्बे कदीर की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला ये बंदा जवानी में तेरी इताअत करता, तेरी बंदगी करता, तहज्जुद के लिए बेदार होता, तिलावत की कसरत करता, उसूल इल्म के लिए बेपनाह मेहनत व मशक्कत करता, गरीबों की मदद करने के लिए भाग दौड़ करता। मेरा मौला फरिश्तों से ये जवाब सुनकर के इरशाद फरमाएगा, मेरे फरिश्तों आज मैंने इसे बीमारी में गिरफ्तार कर दिया है, लेकिन आज ये बिस्तर पर भले सोया हुआ है, लेकिन इसके नामे आमाल के अंदर तंदुरुस्ती की जिंदगी में किए हुए आमाल का सवाब लिखते चले जाओ। आप जरा सोचें, हम अपनी सेहत का इस्तेमाल किन कामों में कर रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा खाने में, ज्यादा से ज्यादा पीने में, ज्यादा से ज्यादा तजी औकात में, ज्यादा से ज्यादा गेम खेलने में, लूडो खेलने में, कैरम खेलने में और न जाने किन किन चीजों के अंदर हम अपने औकात को और अपनी सेहत को जाय करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे लोग सेहत का ख्याल नहीं करते और सेहत के जमाने में हुक्के पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं और उसके बाद सेहत के जमाने में इन चीजों के इस्तेमाल के बाद जब बीमारी पकड़ लेती है तब तो इंसान चाहता है कि मैं काश इन चीजों का इस्तेमाल न करता और सेहत के जमाने में मसाजिद की पाबंदी करता, नमाज का ख्याल करता, तिलावत का ख्याल करता, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू मुझसे राजी हो जाता। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सेहत के जमाने में इंसान लहव लईब और खेल कूद इसी के अंदर अपने वक्त को जाय करने में वो फख्र महसूस करता है या वक्त को जाय करता है। खुदा के लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस नेमत की वजह से इंसान घाटे के अंदर है, यानी वो नेमतों में से एक नेमत सेहत है, खुदारा सेहत का इस्तेमाल, तंदुरुस्ती का इस्तेमाल अच्छे कामों में करें, अच्छी चीजों में करें, तिलावत में करें, अच्छी किताबों के मुताले में करें, इल्म के हुसूल के अंदर करें, गुरबा यतामा मसाकिन के लिए भागदौड़ के अंदर करें, सोशल एक्टिविटीज के अंदर करें और नमाज की कसरत के अंदर, नवाफिल की कसरत के अंदर अपने औकात का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। दूसरी नेमत का जिक्र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और वो नेमत है फराग, यानी हमारे पास टाइम ही टाइम है। अल्लाह ने ऐसा करम फरमाया है कि हमारे पास टाइम की कोई किल्लत नहीं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, करने को हमारे पास कुछ भी नहीं। आज लॉकडाउन की वजह से न हम तिजारत के लिए जा पाते हैं, न दुकान खोल पाते हैं, न बाहर निकल पाते हैं, हमारे पास वक्त ही वक्त है, फारिग हैं हम। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुकद्दस महीना भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया। अगर हम चाहें तो इस माह रमजान को हमेशा के माह रमजान के कंपेयर के अंदर बहुत बेहतरीन माह रमजान बना सकते हैं। हम अगर अपना शेड्यूल बना लें, हम तहज्जुद के लिए बेदार होंगे, तहज्जुद की नमाज अदा करेंगे, उसके बाद इस्तिगफार करेंगे, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर सहरी करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे, उसके बाद तिलावत में मसरूफ हो जाएंगे, फज्र की नमाज अदा करेंगे, जिक्र और अज़कार में वक्त गुजारेंगे, तिलावत में वक्त गुजारेंगे, इशराक के बाद और चाश के बाद आराम करेंगे, जोहर के बाद उठकर फिर इबादत और रियाजत में मसरूफ हो जाएं। अगर इस तरीके का अपना शेड्यूल बना करके हम अपने औकात का इस्तेमाल करना शुरू करें तो मैं ये समझता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की खुशनुदी और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई टाइम कैसे पास करें, गपशप में बैठ जाते हैं, हुक्का पीने में बैठ जाते हैं, इधर उधर की लग़वियात में बैठ जाते हैं। याद रखें, रहमत वाला अशरा, मग़फ़िरत वाला अशरा और जहन्नम से नजात वाला अशरा शैतान को कैद करके मौला ने अता फरमाया।
ताकि माह रमजान के एक एक मिनट को हम अपने दामन के अंदर हजार नेकियां जमा करने में गुजार सकें। खुशनसीब है वो लोग जो लॉकडाउन के पीरियड के अंदर इबादत और रियाजत में वक्त गुजारते हैं। खुशनसीब है वो लोग जो लॉकडाउन के पीरियड में मिले हुए वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे मोहल्ले आज भी, मुसलमानों के घर आज भी बहुत सारे ऐसे कामों के अंदर मसरूफ हैं कि मुझे हैरत होती है उन घरों में रहने वाले लोगों पर। क्या हमने कोई टारगेट मुतय्यन किया कि इस फारिग औकात के अंदर हम अपनी फैमिली को लेकर के बैठेंगे और कम से कम हम 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ, 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा, हम इस्तिग़फ़ार की कसरत और हम लहव व लईब, खेल कूद और टाइम पास फालतू कामों के अंदर करने की बजाय इस पूरे महीने को बंदगी और इबादत और रियाजत से हम गुजारने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं बहुत कम शाज़ और नादिर ऐसे होंगे जिनके पास ये टारगेट हो। तिलावत कुरान मुक़द्दस अगर हर रमजान के अंदर 1 खत्म करते थे, 2 खत्म, तिलावत तर्जमे के साथ पढ़ने की आदत, लेकिन हमारे यहां मैं समझता हूं अभी भी ज़मीर इतना मुर्दा है कि दुनिया भर में हमारी तबाही और बर्बादी के मंजर को देखने के बावजूद भी हमारा ज़मीर अभी तक कुदरत की तरफ पलटने के लिए जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक हमारा ज़मीर जिंदा नहीं हुआ। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम में वक्त की बड़ी अहमियत है। वक्त के हवाले से इबादतों को परवरदिगार ने मुक़य्यद कर दिया। जितनी भी इबादतें हैं, फराइज जितने भी हैं, उन सबको परवरदिगार ने टाइम के साथ सेट किया। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज वक्त के साथ फर्ज की गई है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजे को देख लें तो कुरान ने कहा वातिमुस सियाम इलल लैल, रोजा कंप्लीट करो रात तक। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने सहरी भी की, इबादत और रियाजत भी की, लेकिन इफ्तार के 15 मिनट पहले आपने रोजा तोड़ दिया या कुछ खा पी लिया जानबूझ करके। तो इतने घंटे तक भूखा प्यासा रहना आपका बारगाह समदियत के अंदर किसी काम का नहीं होगा। आपने 15 मिनट पहले इफ्तार क्यों की? इसलिए कि रोजा रात तक अल्लाह ने फर्ज फरमाया है। आपके इतने घंटों की भूख और प्यास अल्लाह की बारगाह में कोई मानी नहीं रखती। आखिर सवाल ये पैदा होता है, ये गुरूब आफताब तक के लिए परवरदिगार ने कैद क्यों लगाई? ताकि बंदों को ये महसूस हो जाए कि अल्लाह के नजदीक टाइम की अहमियत क्या है। और फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार में जल्दी करो, सहरी में ताखिर करो। जल्दी से मुराद ये है कि बिफोर टाइम नहीं, जैसे ही वक्त हो जाए फौरन इफ्तार कर लो। और सहरी के वक्त के खत्म होने तक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के प्यारे हबीब की सुन्नत पर अमल करते हुए सहरी को आखिर तक करने की कोशिश करें। यह रसूल रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हज को देख लीजिए आप, उसके अंदर भी वक्त के हवाले से हमें मुक़य्यद कर दिया गया है। 9वीं की ज़वाल से लेकर 10वीं की सुबह सादिक तक अगर एहराम की हालत में कोई अरफात के मैदान में पहुंच गया तो उसका हज होगा। न ज़वाल से पहले पहुंचने पर हज और न 10 की सुबह सादिक के बाद पहुंचने पर हज। उतना ही पीरियड वकूफ अरफा का रखा गया। वजह यह है कि बंदों को टाइम की अहमियत और टाइम का मकाम समझा दिया जाए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सबसे ज्यादा अगर आज कोई टाइम पास करने वाली कौम है तो कोई और नहीं, वो मुसलमान है। गेम में टाइम पास कर रहे हैं, घंटों गेम में लगे रहते हैं, घंटों व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, घंटों गपशप में लगे रहते हैं। तरावी के बाद से गपशप में लगे रहेंगे तो सहरी तक गपशप करेंगे। सहरी किए, फजर का वक्त हुआ और पढ़ करके फौरन सो गए। रात किन चीजों में गुजारी? मौला तो ऐलान कर रहा है कोई रहमत का तलबगार कि मैं उससे रहमत से माला माल कर दूं, लेकिन बंदा है कि लहव व लईब के अंदर, खेल कूद के अंदर, गेम के अंदर
اپنے ٹائم کو پاس کر رہا ہے۔ بہت سارے مسلمان تو تراویح بھی نہیں پڑھ رہے اور سوچتے مسجد بند ہے، ہم تراویح کیسے پڑھیں؟ العیاذ باللہ، تراویح سنت مؤکدہ ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ خدا را اسے ترک نہ کریں ورنہ گنہگار ہوں گے، جان بوجھ کر کے ترک نہ کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عامر بن قیس رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا سورج کو روک لو۔ انہوں نے کہا سورج کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو کہا جب سورج نہیں روکا جا سکتا تو وقت ہمارا گزر جائے گا، اور جو وقت گفتگو کے اندر، لغویات کے اندر، فالتو باتوں میں گزرے گا، قیامت میں اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اور یہ بات میری ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، قیامت میں صرف انسان سے زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت کے دن صرف اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ پروردگار قیامت میں عمر کے بارے میں بھی پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے عمر اور جوانی عطا فرمائی تھی، تو نے اسے کس کام میں خرچ کیا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اپنی جوانی کو، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرو۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، اولیاء کرام، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو ان کی کامیابی کا سب سے بڑا سبب وقت کا یوٹیلائز اور وقت کو پرفیکٹ طور پر استعمال کرنا تھا۔ وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وہ وقت کو برباد نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ جو روٹی کھایا کرتے تھے، وہ اللہ والوں کی شان تھی۔ انہوں نے سوچا چبانے کے اندر روٹی کو جتنا وقت لگتا ہے اور روٹی کے ذریعے مجھے جتنی غذا طاقت ملتی ہے، کیا میں اگر کوئی مشروب تیار کر لوں، کوئی شربت جیسا تیار کر لوں اور اسے جلدی سے پی لوں، تاکہ روٹی چبانے میں جو وقت جاتا ہے اس کی بجائے یہ مشروب، یہ شربت یا اس قسم کی چیز جو میں پی لوں تو پینے کے اندر اتنا وقت میرا بچ جائے گا جو روٹی چبانے کے اندر میرا وقت گزرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا تجزیہ کیا تو ان کو پتا چلا مجھے اتنی طاقت مشروب سے تو مل جائے گی، لیکن میں کم از کم 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایکسٹرا پڑھ لوں گا۔ تو انہوں نے اس کے بعد سے روٹی کھانے کی بجائے مشروب پینا شروع کیا، توانائی کی توانائی ان کو مل جاتی اور وہ وقت بچا کر اسے اللہ کے ذکر میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے۔ یہ اللہ والے تھے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، انہوں نے وقت کا اس طریقے سے استعمال کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بھی ان دو چیزوں کی قدر کریں گے، اپنی صحت کی بھی قدر کریں گے اور اپنے ایکسٹرا ٹائم کی بھی قدر کریں گے، اور اس ٹائم کو خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر عبادت و ریاضت، تقوی و طہارت، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ ہمیں اس کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں انگنت نعمتوں سے نوازا ہے۔ مرکزی خطاب کے بعد اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں نے جیسے پچھلے ہفتے گزارش کی تھی، آج پھر آپ سے درخواست کروں گا، آپ جہاں بھی ہوں اس دعا میں ضرور شامل ہوں، اپنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور امیر سنی دعوت اسلامی کی دعا پر آمین ضرور کہیں۔ پتہ نہیں ہم میں آپ میں کون ایسا ہو جس کی آمین سب کے مقدر کے سنورنے کا سبب بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ
والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعة القرآن وارزقنا شفاعة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا حل المشكلات يا شافي الأمراض. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين يا مجيب المضطرين يا كاشف السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والقحط والمرض والألم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين. میرے کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. پوری دنیا کا مسلمان مضطرب ہے، بے قرار ہے میرے مولا. مولا تیری بارگاہ میں عرض نہ کرے تو کس کی بارگاہ میں عرض کرے؟ تو نہیں تو فرمایا کون ہے جو بے قراروں کی فریاد سنتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ مولا تو ہی ہے، اور تیرا ہی فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی. مولا ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے. مولا تیرا وعدہ حق ہے، حق ہے میرے مولا. تیرا فرمان ہے الیس اللہ بکاف عبدہ. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یقیناً میرے مولا تو کافی ہے. مولا ہماری غیب سے مدد فرما میرے مولا. دونوں جہاں کی عزت و سربلندی عطا فرما. ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. مولا ہم تسلیم کرتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے مولا، لیکن کیسے بھی ہیں تیرے بندے. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تیرے حبیب کی شان تو نے بیان فرمائی. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم عزیز علیہ ما عنتم. ہمارا مشقت پر جانا تیرے حبیب کو گرا گزرتا ہے. اللہ تیرے حبیب کو راحت تیری طرف سے یقیناً ہر گھڑی نصیب ہو رہی ہے، لیکن مولا تو اگر ہمیں معاف فرما دے گا تو تیرے حبیب کو خوشی ہوگی، تیرے حبیب راضی ہو جائیں گے. تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا تو تیرے حبیب مزید راضی ہو جائیں گے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری مصیبتوں کو دور فرما.
ہم کمزور دل کے ہیں تو قوی ہے میرے مولا، ہم فقیر ہیں تو غنی ہے میرے مولا۔ میرے مولا ہمارے دل کو تقویت عطا فرما، تیرے اور تیرے حبیب کی محبت سے لبریز فرما دے میرے مولا۔ فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما، کورونا وائرس میں گرفتار لوگوں کو اس سے نجات عطا فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و سلامتی عطا فرما میرے مولا۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان اس مرض اور وبا کے اندر گرفتار ہے، سب کو رہائی نصیب فرما۔ الہ العالمین فضل فرما میرے مولا، کرم فرما میرے مولا، رحم فرما۔ رحمت والا عشرہ ہے، اس میں رحمت کی بارشیں نازل فرما۔ رحمت والے عشرے میں ایک ایک پل تیری رحمتیں نازل ہوتی، اپنے رحمت کی بارشیں نازل فرما کر ہم کو معاف فرما دے میرے مولا۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دے میرے مولا، ہم پر خوب رحم نازل فرما، خوب رحمتیں نازل فرما، خوب رحمتیں نازل فرما، خوب رحمتیں نازل فرما یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ خوب رحمتیں نازل فرما، ہمیں وقت کی قدر کی توفیق عطا فرما، صحت کی قدر کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو گناہوں سے بچا، لہو و لعب سے بچا، کھیل کود سے بچا، شعور کی آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرما، ہوش کی آنکھ کھولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب کو معاف فرما کر سب پر کرم کی نظر فرما دے مولا، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔